بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر القدوری میں کتاب الحدود پر ہم کلام کر رہے تھے۔ اب اگلا باب ہے، یعنی کتاب الحدود کے تحت ہی حد زنا کے بعد اب باب حد شربی کا آغاز ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں شرب تو شرب کا لغوی معنی ہوتا ہے ویسے پینا، تو یہاں پر کس طرح کی چیزیں پینا، تو یہ دو چیزیں آئیں گی اس کے تحت اصطلاحی اعتبار سے۔ ایک شرب خمر ہے اور دوسرا ہر وہ مشروب جو حد نشہ تک پہنچے وہ اس کے تحت آئے گا اور اسی پہ حد جاری ہوگی۔ تو یہ جو شرب خمر کا جو مسئلہ ہے، خمر خاص اس شراب کو کہا جاتا ہے جو انگور سے تیار کی جاتی ہے۔ انگور کا شیرہ جب جھاگ چھوڑ دے اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے سنا ہوگا آپ نے کہ مٹی کے برتن میں انگور ڈال کر اس کو زمین میں دفنا دیتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد دیتے ہیں، پھر وہ جھاگ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے اصل خمر، اسی پر نص قطعی موجود ہے، اسی کی حرمت پر۔ ایک قطرہ بھی اگر پیے گا کوئی شخص، نشہ آئے یا نہ آئے، باہر صورت ایک قطرہ بھی حرام، ایک قطرہ پینے پر بھی حد لگے گی۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر جو مشروبات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر نبیذ ہے، نبیذ جیسے پانی میں کچھ کھجوریں ڈال دی، منقع ڈال دیا، اس طرح کی چیزیں ڈال دی۔ منقع بڑی کشمش کو کہا جاتا ہے۔ اگر یہ پانی میں ڈال دیے جائے کہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے تو پینا بالکل جائز ہے، لیکن جب یہی چیزیں حد نشہ تک پہنچ جائے تو یہ بھی پینا حرام اور اس پر بھی حد جاری ہوگی۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ شراب کا مسئلہ یہ کہ ایک قطرہ پیے تب بھی حد لگے گی، چاہے وہ نشہ دے یا نہ دے مطلقاً۔ لیکن اس طرح کی چیزیں جو نبیذ ہے یا باقی دیگر مشروبات، اس میں اگر نشے کی حد تک اگر معاملہ پہنچے تو حد ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ بس یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو جب بھی ہم کہتے ہیں کہ باب حد شربی، شرب کی حد کا باب، تو آپ کے ذہن میں دو چیزیں آنی چاہیے۔ نمبر ایک، خمر مطلقاً نشہ ہو یا نہ ہو، مقدار چاہے کتنی کم کیوں نہ ہو، اور دوسرا ہر وہ مشروب جو نشہ آور ہو، ہر وہ مشروب جو نشہ آور ہو۔ بس یہ دو چیزیں بس ذہن میں رکھیے گا۔ اب ذرا آئیے گا کتاب کی طرف۔ کہتے ہیں کہ باب حد شربی، مشروب کی حد کا باب، مشروب کی حد کا باب۔ کہتے ہیں ومن شرب الخمر خمرہ فأخذ وريحها موجودة فشهد الشهود عليه بذلك او اقر وريحها موجودة فعليه الحد۔ کہتے ہیں کہ جس نے پی خمر، خاص شراب جو انگور کے شیرے والی جو ہوتی، وہ کسی نے پی، پس پکڑ لیا گیا اس کو اس حال میں کہ اس کے منہ میں اسمیل موجود تھی، ٹھیک ہے، پھر گواہی دی گواہوں نے اس کے خلاف اس بارے میں کہ اس نے شراب پی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر حد جاری ہوگی۔ ایک صورت بتا دی، او یا پھر اقرا، اقرار کر لے وہ خود اس حال میں کہ اس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہو، منہ میں اسمیل موجود ہو، تو اس پر حد لگے گی۔ تو دونوں صورتیں آپ کو بتا دی، گواہوں کی یا اقرار کرنے کی، اور دونوں صورتوں میں یہ مسئلہ مقید ہے ریحھا موجودات کی قید سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ ذَهَابِ رَائِحَتِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ ذَهَابِ یا ذِهَابِ رَائِحَتِهَا لَمْ يُحَدُّ، اور اگر اقرار کیا اس کے یعنی اسمیل کے چلے جانے کے بعد تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں چیزیں جب جمع ہوں گی تب حد جاری ہوگی۔ اگر ان میں سے ایک بھی صورت پائی گئی تو حد نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر کیا ہے، اقرار کر رہا ہے لیکن اسمیل جا چکی تھی، اب حد نہیں لگے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں ومن سکرا من النبیذ حدا، اور جس نے نشہ کیا نبیذ کا، نبیذ آپ کو بتایا تھا کہ پانی میں کچھ کھجوریں، چھہارے یا مثال کے طور پر منقع بڑی کشمش اگر ڈال دی جائے تو یہ پانی میٹھا ہونے کے بعد اگر نشہ آور ہو جائے تو اس کو نبیذ کہا جاتا ہے۔ تو نبیذ تمر، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، تمر کھجور کو کہا جاتا ہے، کھجور کی شراب۔ تو یہ تب بنا ہے جب یہ حد نشہ تک پہنچ جائے۔ تو یہ مسئلہ جو لکھا ہے ومن سکرا من النبیذ حدا، یہ وہی تب مسئلہ ہے کہ جب یہ حالت نشہ تک یہ کھجوریں، چھہارے یا یہ منقع پہنچ جائے۔ اس کے بعد فرماتے ولا حد علی من وجد منہ رائحۃ الخمر او تقیأھا، کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی حد اس شخص پر کہ جس کے منہ سے شراب کی اسمیل پائی گئی یا جس نے قے کر دی اس کی یعنی شراب کی۔ تو فقط منہ سے اسمیل آنے پر کسی شخص کو شرابی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شراب کی بوتل اس نے ہونٹوں سے لگائی ہو، یہ اسی کی اسمیل ہو اور ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ اترا ہو۔ لہٰذا جب یہ معاملہ مشکوک ہو گیا تو اس پر حد جاری نہیں کریں گے۔ ہاں اگر اسی اسمیل کے باوجود اگر اس نے خود اقرار کر لیا یا گواہ پائے گئے تب حد جاری ہوگی، جیسے کہ اوپر گزر چکا۔ تو فقط کسی کے منہ سے اسمیل آنا
یہ اس کے شرابی ہونے کی علامت یا دلیل نہیں ہے. یا کسی نے اگر قے کر دی اور اس قے میں ثابت ہوتا ہے کہ اس نے شراب پی تھی، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہے، باقی دیگر جو ثبوت ہے وہ نہیں پائے گئے، تو صرف قے کو دیکھ کر کوئی قاضی اس پر حد شرب یعنی شراب پینے کی حد یا نشہ آور شے پینے کی حد اس پہ جاری نہیں کر سکتا.